خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ بلوچستان میں قدرتی آفت زلزلے کی وجہ سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق 15 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، مالی نقصان بھی بہت ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خاص حکم جاری کیا بلوچستان کی صوبائی حکومت کو اور دیگر اداروں کو کہ جو متاثرین ہیں ان کو ہر ممکن امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک افواج کے ڈاکٹرز ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں اور پہنچ گئی ہیں، وہاں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب جو ہیں اس پہ میڈیا کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور کس طریقے سے کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ بلوچستان میں یہ قدرتی آفات پہلے بھی آتی رہی ہیں، اب بھی آئی ہے۔ بلوچستان کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہیں، اسی وجہ سے اس کو اکثر ہم پسماندہ صوبے کے نام سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جس طریقے سے ترقی کا کام یا باقی بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن اصولاً آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے اس قدرتی آفت کی وجہ سے جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے یا ان کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے، اور اس وقت جو بلوچستان میں ایک سیاسی بحران چل رہا ہے، حکمران جماعت کے اپنے کچھ لوگ جو بلوچستان چیف منسٹر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک عدم اعتماد اپوزیشن نے بھی لانے کی کوشش کی تھی جو کہ عددی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اس موو نہیں ہو پائی تھی، لیکن اب الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب اس بات پر بڑے کانفیڈنٹ ہیں، پر اعتماد ہیں کہ وہ ان کو جو اکثریتی اراکین کی حمایت حاصل ہے اور یہ سیاسی بحران جو ہے یہ ٹل جائے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی بھی یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ یہ جو ایک آفت آئی اس کے کانٹیکس میں جو کچھ اپوزیشن کے لوگ یا جو باپ پارٹی کے ڈسگرنٹل ایلیمنٹ ہے وہ الزام عائد کرتا ہے کہ گورننس شاید ٹھیک نہیں ہے وہاں پر۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں کسور کلاسرا صاحب، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ کسور کلاسرا صاحب آپ کا۔ ہارون رشید صاحب مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ہارون رشید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سید علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہاں سے بڑی زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں۔ سید علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سید علی شاہ صاحب آپ ہی سے میں آغاز کرتا ہوں، ذرا تھوڑا سا پہلے زلزلے کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے گا کہ جو یہ فگرز ہی بھی ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور امدادی کاروائیاں کیسے متاثر ہوا، کیا چل رہا ہے وہاں پہ، تھوڑا سا ذرا اپڈیٹ کر دیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ریسکیو آپریشن اور ریلیف آپریشن جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن، فرنٹیر کور، جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانب سے اس وقت جاری ہے۔ اب تک وہ کام نے 20 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح 200 سے زائد لوگ جو ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، عمر رسیدہ افراد بھی ہیں، یہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت 160 کے قریب جو زخمی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہرنائی میں اس وقت زیر علاج ہے۔ جو سیریسلی انجرڈ ہے ان کو یہاں جو ملٹری ہیڈ کوارٹر جو ہیلی کاپٹرز ہے ان کے ذریعے یہاں کوئٹہ کو شفٹ کیا گیا ہے۔ سی ایم ایچ اسپتال میں ہے، بی ایم سی اسپتال میں ہے، اور سول اسپتال میں وہ اس وقت زیر علاج ہے۔ تو ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہے۔ چیف منسٹر جام کمال خان اور گورنر بلوچستان سید ظہور آغا نے بھی ہرنائی کا دورہ کیا، وہاں پر جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے یا ریسکیو آپریشن ہے اس کا بھی جائزہ لیا۔ تو اس وقت یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں اس زلزلے کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں جو کچے مکانات ہیں اور گھر ہے یہ گر چکے ہیں، کولیپس ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہزاروں افراد جو ہے وہ امداد کے منتظر ہے۔ کل رات کو یہ 3 بجے ہوا، پوری رات جو ہے بچوں نے، خواتین نے، انہوں نے سردی میں گزاری ہے، لیکن صبح پھر تھوڑا سا یہ ٹھیک ہوا چونکہ وہاں پر فرنٹیر کور کا بھی پریزنس ہے، انہوں نے بھی آپریشن لانچ کیا، اور ساتھ ہی ظاہر ہے بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیاسی ارتھکوئک بھی ہے، اس کے بھی جوش ہے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ کچے مکانات اور اگر فار فلنگ ایریاز ہیں تو وہاں پر اس طریقے سے سروسز کا پہنچنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے یقیناً، لیکن ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہم ماضی میں برداشت کر چکے ہیں، اور اس کے بعد این ڈی اے میں بھی تشکیل دیا گیا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو جتنے بھی چاہے فار فلنگ ایریاز میں مکانات ہوں گے کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ ایسے ہوں کہ اگر زلزلہ آئے بھی تو اس سے ایسا نقصان نہ ہو۔ آپ نے صحیح کہا شہزاد، یہ تو بہت آئیڈیلسٹک ایک وہ ہے بات ہے، لیکن یہ آپ نے کشمیر میں دیکھا 2005 میں، وہاں پہ تو اس طرح کے ارتھکوئک پروف جو مکانات ہیں وہ بن گئے۔ یہاں پہ 2008 میں یہاں زیارت میں ایک زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد جو ہے جاں بحق ہو گئے۔
इसी तरह सैकड़ों अफराद जो है वो जख्मी हुए। ज़ियारत में भी एक रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया और लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी पैदा की गई कि जी आइंदा जो है, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और ये रेड जोन है ज़लज़ले के एतबार से, जी तो बिल्कुल। ज़ियारत की हद तक तो मैं कह सकता हूँ कि ज़ियारत, खानुज़ई और पिशिंग के जो कुछ इलाके हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक प्रूफ जो है वो मकानात बनाए गए, लेकिन बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में ये इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। आपको थोड़ा सा ये बता दूं, क्वेटा समेत बलूचिस्तान के जो 80% से ज्यादा इलाके हैं, राइट। शमाली बलूचिस्तान, मरकजी बलूचिस्तान, मगरबी बलूचिस्तान, इन ये तमाम जो इलाके हैं, ये जलजला जो रेड जोन है उसमें वाक़या है। 1935 में पूरा जो क्वेटा शहर है, ये 30 जी बिल्कुल। सेकंड के अंदर मुकम्मल तौर पर ये तबाह हुआ। इसी तरह आपने देखा 2008 में ज़ियारत में ज़लज़ला आया, 2013 में आपने देखा कि अवारान में, फिर माशकेल में। तो बलूचिस्तान ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पीडीएम है। सैयद अली शाह साहब, वापस आता हूँ आपकी जानिब। हारून रशीद साहब, ये जो फैक्ट्स बताए हैं ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी है जो सैयद अली शाह साहब बात कर रहे थे, और फॉल्ट लाइन के ऊपर आपका ये सारा का सारा इलाका है। तो असूलन तो ये होना चाहिए था कि माजी में भी जैसे 2008 में ज़ियारत में ज़लज़ला आया, उससे पहले 2005 में पूरे मुल्क में उसने तबाही मचाई, सो उन एरियाज़ को ख़ास तौर पे फोकस किया जाता, ख़ास तौर पे जिन लोगों की इस्तात नहीं है, बड़े शहरों में रहने वाले अपना इंतज़ाम कर लेते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट भी बेहतर होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद शहर में अगर बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उनको देखने वाले काफ़ी इदारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उन इलाकों को फोकस करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। सो हर दफ़ा हम एक डिज़ास्टर का इंतज़ार करते हैं कि अब होगा तो फिर अगली दफ़ा की प्लानिंग करेंगे। हारून रशीद साहब। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा बलूचिस्तान के जितना बड़ा रकबे के एतबार से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं और इसके लिए तवज्जो भी उतनी ही बड़ी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से यही हाल रहा कि शुरू से लेकर आज तक बलूचिस्तान वो अहमियत हासिल नहीं कर सका जो बाकी पाकिस्तान के इलाकों के हैं, और उसी की वजह से पसमानदगी का भी मसला है। फिर अगर जैसे आपने कहा कि फॉल्ट लाइन पर है ये सारा इलाका, कोयटा से लेके गवादर और तुर्बत और ये जो शुमाली बलूचिस्तान है, तो यहाँ पर मेरा ख्याल में रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ज़्यादा स्पेशल अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये दूर उफ्तादा इलाके हैं। यहाँ पंजाब में या केपी में या सिंध में आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटा 2 या 3 की मुसाफत पे आपको दूसरा शहर मिल जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान में जब आप सफ़र करते हैं तो घंटों, बल्कि बाज़ वक्त तो 8-8, 10-10 घंटे कोई शहर या आबादी नहीं आती है। तो स्पार्सली पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। फिर जैसे शाह साहब ने याद दिलाया कि 1935 में जो कोयटा का ज़लज़ला आया, तो वहाँ ये रूल रखा गया कि एक स्टोरी से ज़्यादा वहाँ पर ऊंची इमारत नहीं बनेगी, लेकिन मेरा ख्याल में आज अगर आप कोयटा में जाके देखें तो मल्टी स्टोरी प्लाजास बने हुए हैं, शॉपिंग प्लाजास बने हुए हैं, रिहायशी प्लाजास बने हुए हैं। बिल्कुल। तो वो जो रूल्स रखे गए थे वो सारे वहाँ हुए हैं, लेकिन जो ये हरनाई में अभी आया है उसकी मैं तस्वीर देख रहा था, वहाँ पर मैंने कोई ऐसा पक्का घर नहीं देखा, सारे कच्चे घर हैं, सिंगल स्टोरी घर हैं, और उनको नुकसान भी उतना ही शदीद हुआ है। ज़लज़ले जो हैं वो किसी पे रहम नहीं करते, चाहे कच्चा घर हो चाहे पक्का घर हो, सबको मुतासिर करते हैं। तो वो सिलसिला वहाँ पर भी था। बदकिस्मती यही है कि रात के वक्त आया, जिसकी वजह से सुना है कि रेस्क्यू में भी बड़े मसाइल हुए, बिजली चली गई, अस्पतालों में मोबाइल की टॉर्च पे इलाज किया गया, जख्मियों की तिब्बी इमदाद की गई। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत जो रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट है वो ज़रा सुस्त था, या वो उतना तैयार नहीं था इस तरह की इवेंचुअलिटी के लिए। मैं वापस आता हूँ हारून साहब। कलासरा साहब, ये जब 2005 का ज़लज़ला जिसकी अभी मेरे दोनों मेहमान बात कर रहे थे, उसके बाद हंगामी बुनियादों पर ये कहा गया कि जी ऐसे घर बनेंगे प्री फैब और वो सारा, कि जिसमें अगर ज़लज़ला आ भी जाए वो गिर भी जाएं सो कोई मसला नहीं होगा। बड़े बड़े जदीद मुल्क हैं जहाँ पर साइक्लोन आते हैं, बड़े बड़े टॉर्नेडोज़ आते हैं, जहाँ पे ऐसी किस्म के मकानात बनाए जाते हैं कि अगर उनमें कोई खुदा न खास्ता गिरे भी तो लोगों को कोई ऐसा जानी नुकसान ज़्यादा ना हो।
تو جب معلوم ہے یعنی کہ ماضی سے شروع کریں, مطلب خالی حکومت کو آپ نہیں کہہ سکتے, 2008 سے یا 5 سے اگر آپ شروع کرتے ہیں سو کتنا وقت تھا, اور ظاہر ہے بلوچستان کو پیسہ دیتے ہیں تو کیا جا سکتا تھا, کچھ نہ کچھ تبدیلی لائی جا سکتی تھی. لیکن جب ہارون صاحب بات کر رہے ہیں کہ کچے گھر تھے, اب کچے گھروں نے تو گرنا ہے. شہزاد صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ماضی سے بالکل نہیں سیکھتے. جس طرح آپ نے زلزلے کی بات کی ہے, یہ کتنا بڑا سانحہ تھا. اس کے بعد ہم تو یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے تھے, بلکہ سوچنا شروع کر دیا تھا ہم نے کہ شاید اس کے بعد اب نئی شروعات ہوگی. سول ڈیفنس کا جو محکمہ ہے آپ اس کو اپنے اس کے اوپر کھڑا کریں گے. آپ زیادہ دور نہ جائیں, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سول ڈیفنس کے محکمے کے جو ٹرکس تھے وہ اینٹوں پہ کھڑے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عالم تھا, ہم نے بالکل ماضی سے نہیں سیکھا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, ایک پڑھے لکھے صافی والی بات ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ باہر سے ہو کے آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ سائیکلون آتے ہیں, بڑے بڑے ڈیزاسٹر. ترکی کو دیکھ لیں, اپنے ہمارے جیسا دیسی ملک ہے, تو وہاں پہ ایک کوڈ آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ایریا میں مکانوں کی تعمیر کیسے کرنی ہے. آپ بلوچستان کی بات کریں, اسلام آباد میں کیا آپ امپلیمنٹ کر سکیں؟ آپ ذرا راول ٹاؤن میں چلے جائیں, شہزاد ٹاؤن میں چلے جائیں, وہاں پہ دیکھیں کہ بلڈنگ جو کوڈز ہیں اسلام آباد میں یہ لوگ نہیں امپلیمنٹ کر سکے تو وہاں پہ کیا ہوگا. اور بالکل ایسا ہے, وہاں پہ ایک بعض امپلیمنٹیشن کی ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ویسے, اگر کوئی گھر بن رہا ہے تو اس کا ایک نقشہ پاس ہونا ہے, اس کے بعد اجازت ملنی ہے, تو جب اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر نقشے پاس صاحب نقشے پاس ہوتے ہیں. میں اسلام آباد کی مثال کیوں دے رہا ہوں, کیپٹل ہے, یہاں پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے دوست ہیں یہاں پہ سی ڈی اے کے چیئرمین, معذرت کے ساتھ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, احمد علی صاحب, وہ اس کو نہیں کر سکے. اب وہ سارا آپ نے وہ ڈی سی, ہمارا سپر ڈی سی ہے یہاں پہ, ہی از ڈوئنگ گریٹ جاب, بٹ اسلام آباد میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ جو کوڈ تھا بلڈنگ کوڈ جس طرح مڈ کے ہیں یا فائبر, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا اگر آپ کر سکتے ہیں تاکہ گر بھی جاتے ہیں, جس طرح آپ بتا رہے تھے ہمارے دوست کے 1939 وہاں پہ سارا ریز ہو گیا تھا. اب وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگز بن گئے ہیں. کیا یہ میرا اور آپ کا فالٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم جب بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے ہم آرمی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی آج بھی جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ انفارچونیٹلی رات کو آیا ہے, تو یہ لوگ آرمی سے مدد کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر آئیں گے, ریسکیو کریں گے. ایک ہیلی کاپٹر میں کتنے بندوں کو آپ ریسکیو کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کا نہیں ہے. پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ سے وہاں پہ نلائق ثابت ہوئے ہیں. آپ ایک سول ڈیفنس کے محکمے کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکے. لیکن میں ویسے اپریشیٹ کروں گا, آج پچھلے 18 سال کے کیریئر میں نے فرسٹ ٹائم دو بڑے ڈیزاسٹر دیکھے ہیں. جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایکسیلنٹ کوآرڈینیشن ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ 4-5 گھنٹے اور بھی لیٹ ہو جاتا تو بہت بڑا پرابلم ہو سکتی تھی وہاں پہ. انہوں نے وہاں سے ایڈ پہنچائی ہے. اب ذرا آپ امیجن کریں کہ اسلام آباد سے ڈائریکشن جا رہی ہیں, اسلام آباد سے جا رہے ہیں ٹرک, تو وہاں پہ کوئٹہ سے کیوں نہیں؟ یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے اب 18ویں ترمیم کے بعد کچھ محکمے ان کو ٹرانسفر ہو گئے تھے. بالکل سول ڈیفنس کا محکمہ اگر یہ پیروں پہ کھڑا کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ اتنی تباہی بربادی ہونی نہیں. یہ جو اچھی کوآرڈینیشن ہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ڈھیر ساری وجوہات ہیں, لیکن جو ایڈوائزرز ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب کے, کچھ لوگ وہاں سے بھی ہیں اور ان کی اپنی بھی گورنمنٹ وہاں پر ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اور کوئٹہ کے درمیان بہترین کوآرڈینیشن ڈیفینیٹلی الائز ہیں, ان کی اپنی گورنمنٹ وہاں پہ. اور اگر وہاں پہ یہ کام نہ ہوتا, بہت زیادہ تباہی بربادی مین میڈ ہو جاتی وہاں پہ, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو پی ٹی اے کو ایکیوز کرنا تھا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ویسے اس کے اندر ڈھیر سارے فیکٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ کم سے کم سول ڈیفنس کو آپ کریں, ہر دفعہ آرمی کی طرف نہ دیکھیں. سید علی شاہ یہ جو بات کر رہے تھے ابھی کلاسرا صاحب, سول ڈیفنس تو صوبائی سبجیکٹ ہے, اور مطلب خالی 30 سال کا نہیں, پیچھے سے 2005 کے زلزلے سے اس کا احاطہ اگر کریں تو وہ محکمہ کہاں کھڑا ہے, اس پہ کیا کام ہوا, اور آرمی مدد کرتی ہے اور دنیا بھر میں جو ہے وہ جو فورسز ہیں وہ ایسے ڈیزاسٹر میں مدد کو آتی ہیں, لیکن باقی جو سویلین ادارے ہیں ان کو بھی تو تیار رہنا چاہیے. تو بلوچستان یا جو ڈیفنس سول ڈیفنس کا محکمہ ہے وہ تیار تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح بات رفیق کلاسرا صاحب نے, یہاں پہ سول ڈیفنس ہو یا بھی ظاہر 2005 کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, پھر پروونشل لیول پہ بھی آپ نے پی ڈی ایم ایز بنا دیے. معذرت کے ساتھ یہ ایل ایکوپڈ ہے, انسٹیٹیوشنل کوئی اپروچ نہیں ہے. آپ دیکھیں میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں
ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, मेरे ख्याल में फिर आप देखें कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में यहाँ पे जो एनवायरमेंटलिस्ट है या क्लाइमेट चेंज पे जो माहिरीन काम कर रहे हैं, वो ये बल्कि काम करना क्या, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ये हारून रशीद साहब ने भी यहाँ पे काम किए, इनको भी जोग्राफी का पता है। बलूचिस्तान एक सूबा तो नहीं है, बलूचिस्तान एक रीजन है कंप्लीट। आप देखिए यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे दो बहुत खतरनाक फॉल्ट लाइंस है अर्थक्वेक के, एक चिल्तन फॉल्ट लाइन है, ये क्वेटा के जनूब में है। 1935 में इस फॉल्ट लाइन की वजह से 30 सेकंड के अंदर पूरा क्वेटा शहर तबाह हुआ, लेकिन हमने कोई सबक नहीं सीखा। अंग्रेज दौर में कोई 32 या 33 फुट का उन्होंने ये कहा कि इससे ऊपर आप नहीं बना सकते हैं कोई भी बिल्डिंग, लेकिन आज बदकिस्मती से माजूरत के साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट, पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके पास अगर इस्लामाबाद में सीडीए से नक्शा पास होता है तो फिर आप गवर्नेंस बलूचिस्तान में जरा देखें कि यहाँ पे फिर क्या हालत होगी। यानी यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दुकानदार है, उससे मैंने पूछा, ये आप इससे मैं लिंक करके बता रहा हूँ, मैंने कहा आपने कितने मरहले का वो अभी बना दिया है, ये तो बहुत ऊपर है। उसने कहा कि मैं बना रहा था, मेरे पास नहीं, आप ये कहने की हमें सैयद अली शाह, मैं ये थोड़ा सा लेट मी कंप्लीट। उसने कहा मेरे पास मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इंजीनियर्स आए, उन्होंने कहा कि आप ऊपर बनाए। जब मैंने ऊपर बनाना शुरू किया तो फिर उन्होंने बता लिया, फिर उसने कहा कि इनकी वजह से मुझे ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, और फिर उन्होंने कहा कि 3-4 एक सवाल है मेरा सैयद अली शाह, चलें क्वेश्चन सुन लें। ये जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये कंपैरिजन की जरूरत क्यों पेश आती है? जो कोयटा में अफसरान हैं वो भी हम समझते हैं उतने ही काबिल अफसरान होंगे जितने इस्लामाबाद में हैं, या वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनका उतना ही हक है या फ़र्ज़ है जितना पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों में रहने वालों लोगों का है। सो हम ये क्यों कहते हैं, ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जी इस्लामाबाद में अगर नहीं हो सकता तो कोयटा में कैसे होगा? तो मतलब वहाँ पे भी माजरत के साथ उतने ही अच्छे कॉम्पिटेंट और ईमानदार लोग यकीनन बैठे होंगे जितने इस्लामाबाद में या लाहौर कराची में है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हम सारे इंसान हैं, यहाँ पे भी बहुत कमिटेड और कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में यहाँ पे कोई बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि वर्स्ट गवर्नेंस है। वर्स्ट गवर्नेंस की वजह से फिर हमें मिसाल देते हैं कि जी इस्लामाबाद में अगर ये नहीं हो रहा तो फिर बलूचिस्तान में कैसा होगा। एक थोड़ा सा बता दूं, बलूचिस्तान बहुत अमीर सूबा है। बलूचिस्तान में एक रिकॉर्डिंग से आप 2 ममालिक चला सकते हैं। आप गवादर डीप सी पोर्ट देखिए, आप जो गैस के रिजर्वायर्स है, ऑयल के रिजर्वायर्स है, ये अलग बात है कि ये अनटैप या अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। फिर पॉलिटिकल मसले है, इंसर्जेंसी का मसला है। जब तक आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं करेंगे, आप बलूचिस्तान में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। पॉइंट वेल टेकन। हारून रशीद साहब, ये तो जल्जले की बात हो रही है, मैं जरा थोड़ी सियासी बात भी करता हूं, लेकिन उससे पहले कि बलूचिस्तान का जब भी हम जिक्र करते हैं तो ये समझ नहीं आती सिरा कहां से पकड़ें। कहा जाता है कि जी वहां पसमानदगी बहुत ज्यादा है, उसके जो वसाइल हैं वो दूसरे सूबे इस्तेमाल कर लेते हैं, या वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप ये तरक्की के काम वहाँ पे नहीं कर सकते। सो पता नहीं चलता आप सिरा बलूचिस्तान का पकड़े कहाँ से। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं, और सिरा अगर पकड़ना है तो कहाँ, किस जगह पे हाथ डाला जाए? देखें, आप इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, तो इस्लामाबाद में भी जो खास शहर के अंदर अगर आपने अच्छा पेट्रोल और क्वालिटी का पेट्रोल लेना है तो आप शहर के अंदर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ये समझा जाता है कि वहाँ आपको क्वालिटी पेट्रोल मिलेगा, कोई मिलावट नहीं होगी या उससे कम नहीं, मिकदार से कम नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा इस्लामाबाद से बाहर निकलें तो सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ईरानी पेट्रोल भी आपको मिलना शुरू हो जाता है, मिकदार भी पता नहीं होती कि ये प्योर भी है, प्योर पेट्रोल मिल रहा है या कुछ और दे रहे हैं, मिकदार भी पता नहीं होती कि पूरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सही। तो जो कानून का असल मसला जो जिसकी तरफ आप शायद निशानदही कर रहे हैं वो इन्फोर्समेंट का है, और जितना ये शहर इक़्तिदार से आप दूर होते जाएं इन्फोर्समेंट उतनी ही कमज़ोर होती जाती है। बलूचिस्तान बहुत दूर है, जैसे मैंने कहा फासले के एतबार से बहुत दूर है, लेकिन अगर आप बलूचिस्तान की अपनी ब्यूरोक्रेसी देखें और वहाँ का हाल देखें तो मेरा ख्याल अरबों रुपए जो गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट ने खसूसी तरक्याती पैकेज भी अनाउंस किए मरकजी हुकूमतों ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड वो लगे नहीं। और जो उसका सबसे बड़ा मसला है वो मेरा ख्याल में करप्शन का है। शायद हमने किसी और
بیوروکریٹ کے گھر میں اتنا روپیہ نکلتے نہیں دیکھا جتنا میرا خیال میں کوئٹہ میں ایک بیوروکریٹ کے گھر سے نکلا تھا کہ مشینیں گرم ہو گئی تھیں وہ نوٹ گنتے گنتے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بلوچستان میں پیسہ گیا ہے لیکن وہ صحیح جگہ پر نہیں لگا ہے. کاغذی کاروائیاں ہوئی ہیں, کاغذوں میں سڑکیں بھی بنی ہوں گی, کاغذوں میں پروجیکٹس بھی بنے ہوں گے, لیکن آن گراؤنڈ عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. اب آئی ڈونٹ نو, وہ کر سکتے ہیں کہ شاید آگے چل کے کچھ اب انفورسمنٹ زیادہ ہو. احتساب عدالت بھی ہم دیکھتے ہیں یا احتساب بیورو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی فوکس پولیٹیشینز کے پیچھے یہاں کے پڑا ہوا ہے. وہاں کوئی زیادہ مجھے متحرک نظر نہیں آتا, کوئی خبر نہیں آئی کہ کبھی وہاں بھی کوئی بڑا بیوروکریٹ یا سیاستدان کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا ہو. ویری رائٹ. کلاسرا صاحب, یہ جو بات کر رہے تھے ہارون رشید صاحب, اگر آپ بلوچستان وزٹ کریں تو آپ کو جو ڈیوائیڈ ہے وہ اتنا وسیع نظر آئے گا کہ حیرت میں بندہ ڈوب جاتا ہے کہ وہاں کے معذرت کے ساتھ جو بڑے بڑے سردار ہیں, قلعہ نما ان کے گھر آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں پہ آپ اس کا دروازہ ہی عبور کرتے ہوئے 2 دفعہ سوچیں. دوسری طرف ان کے بالکل گھر کے سامنے شاید ایسی پسماندگی ہے کہ جو دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. سو جب ہم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے وسائل جو ہے دیگر صوبے کھا گئے یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سو پوائنٹ اس کہ جو بلوچستان کے اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں, جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ کیا کرتے رہے سارا, انہوں نے کیا کیا جو یہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. اب آپ نے قلعے کی بات کی تو جب لائیو ایک چینل کا نام میں نہیں لوں گا, میں اس کو دیکھ رہا تھا, جب پنجشیر میں طالبان نے فتح کیا تو وہاں پہ کسی کے گھر گئے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک دروازے سے ہم نکلیں گے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, تو واقعی ایسا تھا, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پنجشیر میں نہیں ہے, یہ کسی بلوچستان میں بھولے سے چلے گئے ہیں. تو واقعی ایسا ہے. یہ تو سردار ان کی پرائورٹی بڑی ڈفرینس ہے. جس طرح ہمارے دوست ہارون صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی بیوروکریٹ کے گھر سے اتنا پیسہ کے مشینیں لگانا شروع کر دیں. وہ ہمارے یار دوست مذاق کرتے ہیں کہ وہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اس کی حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو کرپشن بہت بڑا پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سردار وڈیرے جس طرح ابھی ہم اس کی پالیٹکس کی بات کریں گے تو ان کی پرائورٹیز جو ہیں وہ کبھی رہی نہیں ہے کہ تھوڑے سے وسائل. جب بھی آپ بلوچ کسی سیاستدان سے بات کریں, وہ یا الزام دے گا ملٹری لیڈرشپ کو سابقہ, یا الزام دے گا باقی بڑے صوبوں کے سیاستدانوں کو. تو وہ خود کتنے زیادہ ملٹری ان کو کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیولپمنٹ جو آپ نے پیسہ لگانا ہے وہ اپنے گھر لے جائیں. وہ بھائی صاحب کی بات کر رہے تھے, بیوروکریٹ کی بات کر رہے تھے. چلو سردار تو ایک تھوڑی سی نیکسٹ وہ ہو گیا نا, تو پہلے بیوروکریٹ کی بات کر رہے تھے. تو اس کو کسی جنرل یا کرنل نے کہا تھا کہ یار اس کو حفاظت سے رکھنا ہے. اس کی کرپشن بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی پرائورٹیز کبھی رہی نہیں ہے وہاں پہ جتنے لوگ ہیں. آپ پولیٹکس میں جتنے BNP کے لوگ بیٹھے ہیں, MM میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقفہ لے لوں, اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے بلوچستان میں جو ایک سیاسی بحران بھی اس وقت چل رہا ہے, اس کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں بلوچستان کی. قصر کلاسرہ صاحب، ہارون رشید صاحب اور سید علی شاہ صاحب ساتھ موجود ہیں. سید علی شاہ صاحب، ایک زلزلے کی بات تو ہم نے کی، اب تھوڑا سیاسی زلزلہ جو آیا ہوا ہے یہ کہ باپ پارٹی کے اپنے لوگ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطمئن نہیں ہیں اور کس طریقے سے یہ آپس میں ان کی جو اس وقت بحث چل رہی ہے. کلاسرہ صاحب آپ سے بلکہ اس کو آغاز کرتے ہیں کہ ذرا ایک نیوٹرل تجزیہ میں چاہوں گا کہ اگر یہ عدم اعتماد آتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر وزیر اعلیٰ کو الٹیمیٹلی جانا پڑے گا، لیکن اس سے جو وہاں پہ ایک اکثریت ہے اس وقت اتحادیوں کی، وہ بھی متاثر ہوگی. دیکھیں میں ویسے بلوچستان کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کرپشن اور محروبیاں، جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک محروم زدہ ایک وہ صوبہ ہے، لیکن فرسٹ ٹائم مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ پولیٹکس نے ایک نیو ٹرینڈ لیا ہے. مطلب اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف تھوڑی سی ہلچل مچانا، یہ کوئی عام بندے کا تو کام ہے نہیں. انہوں نے اپنی پولیٹکس کا حق جو ہے ایکسرسائز کیا ہے کہ مہنگائی تھوڑا سا پرابلم وہاں پہ رہی ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. تو وہاں پہ اگر تھوڑا سا لوگ اپنے ہی سی ایم کے خلاف تھوڑا سا ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں، تو یہ ان کا حق بنتا ہے. وہ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو ان سے لوگ پوچھ پوچھ کرتے ہیں. میں کم سے کم پنجاب میں تو یہ اس قسم کی ہلچل جو ہے وہ ہم دماغ مانتا ہے، بلوچستان میں نہیں مانتا. لیکن یہ بیوٹی ہے جس طرح وہ لوگ ہوئے ہیں، اور اپوزیشن نے بھی اپنا ایک حق استعمال کیا ہے کہ بلوچستان میں یہ ایک خوش آئند بات ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کا تنقیدی جائزہ لیں کہ ظاہر ہے جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو فنڈز نہیں ملیں گے، ان کو مہنگائی ہوگی، تو ظاہر ہے انہوں نے تھوڑی سی ہلچل مچانی ہے. لیکن میری اپنی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. وہاں پہ ان کے اپنے جو لوگ، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہلچل ایک مچا دی ہے جو ان کے ساتھ گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ ایم ایم اے ناکام ہو جائے گی، میرا خیال ہے ایم ایم اے کا بڑا رول ہے اس کے اندر. چلیں سید علی شاہ صاحب، یہ کلاسرہ صاحب کا ایک تجزیہ ہے اور ان کی انفارمیشن بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر آتی ہے جام کمال صاحب کے خلاف تو وہ ناکام ہو جائے گی. لیکن اگر عددی اکثریت دیکھیں جو اس وقت تک ظاہر کر رہے ہیں، جو ان کے ناراض اراکین ہیں، اگر ان کی تعداد 13، 14 یا 15 بھی ہے، اور اگر اپوزیشن کے اراکین ان کے ساتھ ملتے ہیں تو 33 کا ہنسا تو وہ آرام سے عبور کر سکتے ہیں. سید علی شاہ صاحب. جی بالکل شہزاد، آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں بلوچستان اسمبلی میں جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کی تعداد 23 ہے. جے یو ایف اے ہے، پی کے میپ ہے اور بی این پی مینگل ہے. جی اسی طرح 14 جو ہے ناراض ارکان ہے. تو پھر عددی اکثریت تو ہے ان کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر بات یہ ہے، ہم نے ماضی میں گزشتہ 3 سال کے دوران دیکھا، ایک تو بلوچستان میں عذاب یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمیشہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام رہتا ہے.
اور اس کا نزلہ جو ہے گورننس پہ گرتا ہے. گورننس آپ کو پتا ہے کہ ایک میکنزم ہے ٹو ایکسرسائز دی پاور. آپ کا ہنچ، تجزیہ یا انفارمیشن کیا ہے کہ یہ جیسے قصور صاحب نے کہا کہ یہ ناکام ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ناراض اراکین کھڑے رہیں گے یا آخری ٹائم پہ مان جائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھریٹ ہے اپوزیشن کی جانب سے یا جو ناراض ارکان ہے، یہ پوٹینشیل تھریٹ ہے. میں آپ کو صرف یہی بتا رہا تھا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران کبھی بزنجو ناراض ہے، کبھی بھوتانی ناراض ہے، کبھی رند ناراض ہے، لیکن وہ پھر منا لیتے تھے، جام صاحب ان کے گھر پہ جاتے تھے. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 20 روز سے جام صاحب، ان کے جو پروونشل منسٹرز ہیں، وہ بارہا ان کے ایون سینٹ چیئرمین بھی وہاں تشریف لے کے گئے، ملاقاتیں کی، لیکن وہ بھی شاید کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. ایک سوال ہے میرا کہ ٹھیک ہے آپ کی ناراضگی ہے، آپ نے ایک فیصلہ کیا یا وہ کچھ اس پر عمل درآمد آپ کرنے جا رہے ہیں. کوسچن اس جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وجہ کیا ہے آپ کی اس ناراضگی کی، وہ کہتے ہیں جی کہ لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، یہ بے چینی مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری انہوں نے کہا جی کہ ایک بیڈ گورننس ہے. سو یہ ایشوز کوئی آج کے تو نہیں ہیں، اور مطلب اگر ایک وہاں کا جو آپ جیسا شخص سیاسی حالات کو سمجھتا ہے، ان لوگوں کی ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، سو آپ کو تعجب تو یقیناً نہیں ہوگا، لیکن آپ دل میں ہنسیں گے ضرور کہ یہ کس قسم کے آرگومنٹ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں میں شہزادہ کو بتا دوں، یقیناً یہاں پہ لوگ ہنستے ہیں، تھوڑے بہت جو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی امن کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی سیاسی اصول کی بات نہیں کی ہے. یہ صرف ٹرانسفر ہے، پوسٹنگ ہے، پی ایس ڈی پی ہے، فنڈز ہے، یہ چیزیں ہیں. یہ انہی چیزوں پہ لڑتے ہیں. پھر آپ بلوچستان میں تھوڑا سا دیکھیں، 1970 سے جب سے بلوچستان کو صوبے کا سٹیٹس ملا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک سوائے جام محمد یوسف کے، جو جام کمال خان کے والد تھے، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے. باقی کسی وزیر اعلیٰ نے یہاں پہ اپنا ٹینیور ہی پورا نہیں کیا ہے. جب یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو پھر آپ خاک جو ہے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر سکیں گے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، کلاسرا صاحب نے پہلے ٹھیک بات کی. دیکھیں سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ بلوچستان کے سیاسی لوگوں، جس کے پاس اختیار ہے اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں پہ جو نیشنلسٹ قوتیں تھی یا جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، وہ میاں صاحب کے اتحادی تھے. میاں صاحب نے پورے پاکستان میں جو موٹر ویز کا جال ہے وہ بچا دیا. بلوچستان آدھا پاکستان ہے. آپ دیکھیں آدھے پاکستان میں 1 کلومیٹر موٹر وے یہاں پہ نہیں ہے. بلوچستان is part of پاکستان. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سید علی شاہ صاحب واپس آتا ہوں، ذرا کلاسرا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہارون صاحب کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں مہنگائی پورے ملک کا مسئلہ ہے. لا اینڈ آرڈر اگر فریکوینسی آف اٹیک دیکھیں تو امپروو ہوئی ہے بلوچستان. یہ لافبل کمنٹس ہیں ان کے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سوچا ہوگا تھوڑا سا سی ایم کو تھوڑا سا کس دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں، باقی یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر امپروو ہوئی ہے. مہنگائی کے اشارے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑا سا امپروو ہوئے ہیں. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ جسٹ ایک ذرا تھوڑا ہٹ کے سوال کرنا چاہتا ہوں ہارون صاحب آپ سے، لیکن اسی موضوع پہ. وہ یہ کہ بلوچستان میں اتنی بڑی سیاسی کشمکش ہو رہی ہے، جس میں ابھی آگے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کہ چیف منسٹر صاحب کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، وہ رہیں گے یا کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی یا نہیں آئے گی تو کیا کامیاب ہوگی. اگر یہی بات کسی پاکستان کے اور صوبے میں ہو رہی ہوتی تو ایک بہت بڑا میڈیا پہ ایک طوفان آپ دیکھتے، اس کے اوپر جو ہے وہ میراتھن ٹرانسمیشنز ہوتی، اسپیشل پروگرامز ہو رہے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم بلوچستان کی اتنی بڑی خبر کو بھی ہم اہمیت نہیں دیتے. ہارون صاحب مین سٹریم. بالکل جناب، یہ اگر آپ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کی جو ناراضگیاں ہیں یا جو ان کی شکایات ہیں، اس میں ایک بڑا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ میڈیا کی جو نظر انداز کرتا ہے بلوچستان کے مسائل کو، وہ سر فہرست ہے میرا خیال میں. پاکستانی میڈیا اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ ایک لاجیکل وجہ ہے جو مطلب ہونی نہیں چاہیے کسی بھی میڈیا ہاؤس کو. یہ جو ریٹنگ کا چکر ہے اس میں نہیں پڑنا چاہیے. ایشوز کی اہمیت کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے. ہمارا میڈیا کا یہی ہے، اور وہ چونکہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، ہمیشہ اسلام آباد کی پالیٹکس پہ بات ہوگی. 90-95% پروگرام جو ہیں آپ کو یہاں ٹاک شوز وہ اسلام آباد کے رونا رونے پر چلتے رہیں گے کہ آج ایک وزیر نے چھینک دیا، دوسرے نے اس کو دیکھا نہیں، تیسرے نے اس سے اگنور کر دیا. انہی باتوں کو لے کر ہم ان میں گھومتے رہتے ہیں. لیکن جو اصل ایشوز ہیں، جو بلوچستان کے ایشوز ہیں، اور چونکہ وہاں پر آبادی کم ہے تو آپ کی ریٹنگ آتی نہیں ہے. پھر وہاں پر
جو ریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی صرف کراچی یا پتہ نہیں آپ کیا اس کا حساب ہے، وہ کسی زمانے میں لوگ بات کرتے تھے کہ کراچی میں ہی ریٹنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہاں کوئی کمپنی بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، باقی پورے پاکستان میں کہیں اس کا سسٹم ہی نہیں ہے. لیکن ہارون تو اس صاحب کو اسی کے اوپر ایک اور ڈیموکریٹائز سوال ہونے کی ذہن میں آ ضرورت گیا، ہے. آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ اتنا عرصہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ رہے ہیں. باہر بیرون ممالک میں جہاں پہ یہ جدید ادارے ہیں، وہ جو نیوز بلیٹن ہے اس کی ریٹنگ کو ایز سچ وہ کنسیڈر نہیں کرتے. پروگرامز کی ریٹنگ ہوتی ہے، اس پہ فوکس ہوتا ہے، بڑا کٹ تھروٹ قسم کا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جو نیوز بلیٹن ہے اس کی بھی ریٹنگ آپ جو ہے کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان یا ایسے علاقوں کو ایشوز کو کور کرنا ہے سو ایٹ لیسٹ وہ بلیٹن میں تو کور ہوں جو ادھر بھی آپ کو نظر نہیں آتے. بالکل بالکل افسوس کی بات ہے. سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے اہم صوبہ ہے، اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور جس طرح کے وہاں حالات چل رہے ہیں اگر وہاں کے مسائل اور وہ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے، اسلام آباد اور نیشنل میڈیا ان کو نہیں اٹھائے گا تو وہ کیسے حل ہو پائیں گے؟ پھر اتنا بڑا طوفان وہاں اگر یہ سیاسی آیا ہوا ہے تو اس کی کوئی خبر یہاں اس طرح کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی لائیو رپورٹنگ نہیں ہو رہی. اور جیسے آپ نے باہر کی دنیا کی بات کی، پاکستان میں پتہ نہیں وہ ہر چیز کا ایک مافیا ہے یہاں پر. کیبل مافیا الگ ہے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز نیٹ ورک کا مافیا الگ ہے. یہاں پر پاکستان میں کوشش ہوئی، پیمرا نے پچھلے سالوں میں کوشش بھی کی صحیح. کہ یہ اینالاگ سے اگر ڈیجیٹل ہو جاتے ہیں تو آپ کی یہ ساری ٹرانسپیرنسی آ جائے گی کہ پروگرام کی ریٹنگ کیا ہے، کس نے کتنے منٹ دیکھا، کس نے کیا دیکھا. تو کم از کم یہ جو ہارون صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کیبل آپ، مافیا کا وہ ہے وہ آپ کا نکل جاتا ہے، وہ آپ کو ایبسولوٹلی رائٹ، ہر ایک چینل کا ایکچوئل فگر ریئل ٹائم میں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک تو ٹھیک. وہ اب ذرا یہ ڈیموکریٹک بن جاتا، لیکن اس طرف بھی توجہ نہیں دی جا سکی. ٹھیک. اب یہ بلوچستان کی بات شروع ہوئی تھی، تھوڑا سا ہم ہٹ گئے، لیکن چلیں جو وہاں پہ بھی یہ سیاسی بحران ہے، آپ کے کیا انفارمیشن ہے، تجزیہ کیا ہے کہ یہ صرف جو ناراض اراکین ہیں ان کے جو مطالبات ہیں وہ منوانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، یا باقی وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں گورننس ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں وہ نہیں ٹھیک کر پائیں گے تو ان کی جگہ کسی اور کو آنا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال میں اس کو اگر وہ پیالی میں طوفان والی بات کریں تو وہ زیادہ موضوع بیٹھتی ہے. یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس وقت سیاسی، پیالی کے اندر ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور وہ جو وجہ شاہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دی کہ کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کے مسئلے ہیں. کسی ایم پی اے کو آپ نے اوبلائج نہیں کیا ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو پراپرلی سلام نہیں کیا ہوگا، ویلکم نہیں کیا ہوگا، گلے نہیں ملے ہوں گے، تو بس اس کی وجہ سے وہ ناراضگی پیدا ہو گئی. اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اور المیہ یہی ہے بلوچستان کا کہ کوئی حکومت یا کوئی وزیر اعلیٰ اپنا ٹائم ٹینیور پورا نہیں کرتا، اور وہ یہی وجہ ہے کہ اجتماعی مسائل پہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی. لڑائی ہوئی ہے تو چھوٹے موٹے مسائل پہ ہوئی ہے. اور جیسے کلاسرا صاحب نے بھی کہا کہ نہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پہ کوئی پہلے اس سے کسی نے بات کی، کسی نے الارم بجانے کی کوشش کی کہ یہاں اگر اتنے حالات خراب ہیں تو اس وجہ سے یہ ہونا چاہیے، یا گورننس کے ایشوز ہیں. گورننس کے ایشوز تھوڑے بہت آئی تھنک جسٹیفائڈ بھی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ ہی صرف آپ کو ملتے ہیں، واٹس ایپ وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس طرح اگر وہ واٹس ایپ کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں سر، وقت بچا لوں ذرا ہارون صاحب، کلاسرا صاحب سے کامنٹ لے لوں جلدی سے. کلاسرا صاحب، یہ اگر کتنا یہ انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر تو واقعی یہ ذاتی قسم کے ان کے مسائل ہیں اور اس کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور عددی اکثریت اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں، سو آپ کے خیال میں کہ پوری حکومتی کو آپ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے گرا دیں؟ دیکھیں بہت انفارچونیٹ ہوگا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا. آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ کم سے کم پولیٹیکل میچورٹی کا ان لوگوں نے، ان کے ارکان کا نے مظاہرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جمالی صاحب کے خلاف بہادر خان سیئر نے پریس کانفرنس کر دی تھی اسلام آباد میں. تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو اس پیرائے میں دیکھا انہوں نے بیوٹی جو پالیٹکس ہے اس کا مظاہرہ کیا. ایگزیکٹلی ہمارے لوگ بڑے دبنگ آدمی تھے معذرت کے ساتھ، انہوں نے اچھا کیا جو برا کیا میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی دکھائی ہے جو وہاں پہ بلوچستان میں. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں تو شاید ہم ایکسپیکٹ کر سکتے تھے، وہاں پہ نہیں. مسائل ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا، وقت ٹائم کا تھوڑا کم ہے. سید علی شاہ صاحب، فائنل کامنٹ. اگر بڑے ہائپوتھیٹیکل سا کوسچن ہے نا، بگ ایف، کہ اگر یہ تحریک اعتماد لے آتے ہیں اپوزیشن کی مدد سے، اگر وہ کامیاب بھی کرا لیتے ہیں، سو اگلا چیف منسٹر کا انتخاب تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتیں اور ناراض اراکین کر رہے ہوں گے. پھر یہ کیسا عجیب قسم کی صورتحال بنے گی، یہ ذرا سمجھا دیں مجھے.
دیکھیں آپ نے دیکھا یہاں پہ جو اپوزیشن ہے، ایک تو بات یہ کہ جام صاحب نے بھی ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے. ان کا کمپلین یہ ہے کہ جی ان کے علاقوں میں حلقوں میں جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کو اربوں روپے دیتے ہیں اور ان کو پوچھتا نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا اپوزیشن کے جو ارکان تھے 14 روز تک وہ تھانے کے اندر رہے. اب اپوزیشن والے کہتے ہیں میرے خیال میں گورنمنٹ کا تو بالکل حصہ نہیں ہوں گے، چینج لائیں گے تو میرے خیال میں ود ان بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے آپ چینج دیکھیں گے. لیکن اپوزیشن میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ دیں گے، تھوڑے بہت جو ان کے فنڈز ہے، ٹرانسفر ہے، پوسٹنگ ہے، ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ مجھے بڑا سیریس لگ رہا ہے. یہ ود ایوری پاسنگ ڈے، یہ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہرنائی کے جو لوگ ہیں کافی پریشان ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے میسیو ریلیف اور ریسکیو آپریشن لیکن چیف منسٹر صاحب سید علی شاہ چیف منسٹر صاحب تو کہتے ہیں اور بڑے پر اعتماد ہیں، ان کے قریبی کچھ ساتھیوں سے میری بات ہوئی ہے کہ بڑے پر اعتماد ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پوٹینشیل تھریٹ ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب تو ڈٹے ہوئے اپنی جگہ پہ. بالکل وہ ریزسٹ بھی کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے بھی ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی دوسرا چیف منسٹر ہوتا وہ شاید ابھی تک استعفا بھی دے چکا ہوتا، لیکن جام صاحب اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ 20 روز پہلے ان سے گئے تھے وہ سارے انٹیکٹ ہیں، انہوں نے اپنے استعفے بھی گورنر کے حوالے کر دیے ہیں. اب ایک پارٹی کے اگر 11-12 لوگ جو ہیں وہ بغاوت کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہارون رشید صاحب آپ کا بھی شکریہ. کسر کلاسرا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.